یہاں ملتان ڈویژن کے اندر بھی تمام حلقے جو ہمارے 36 ہیں وہ فلی ایکٹیویٹڈ ہیں. پارٹی ہر لیول کے اوپر متحرک ہو چکی ہے اور یہ میرے خیال میں پارٹی کو میں نے اتنا کبھی ایکٹیو نون لیگ کو پچھلے 10-11 سال میں جب سے میں نے آیا ہوں پارٹی میں نہیں دیکھا. جو آج جو جذبہ پایا جا رہا ہے اور ایک مستقبل کی ایک امید دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو 21 اکتوبر سے بعد. جنوبی پنجاب زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. آپ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں, کانجو صاحب بھی جنوبی پنجاب سے ہیں. کیا امید ہے کہ جنوبی پنجاب کیا رسپانس دے گا ہمیں 21 اکتوبر کو؟ جو بھی ہمیں پارٹی نے ٹارگیٹس دیے ہیں میرے خیال میں اس سے بڑھ چڑھ کے لوگ جائیں گے. لوگ اپنے شوق سے جا رہے ہیں اور لوگوں نے اپنی ٹرانسپورٹ کا خود بندوبست کر رہے ہیں. ان کو کوئی انتظام کرنے نہیں دیا جا رہا, ان کو کوئی ضرورت نہیں. ہمیں تو اپنے حلقوں میں ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. تو لوگ خود ایکٹیو ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, جو کہ ایک بہت ہیلدی پولیٹیکل سوسائٹی کا نشانی ہوتی ہے. اور بہت بڑی تعداد قیادت میں کوئی اختلافات نظر آ رہے ہیں آج یہاں پہ؟ اختلافات ہیں, قیادت سولو کرے گی. 21 پہ سب متحد ہیں, نواز شریف پہ سب متحد ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے پرچم چلے سب متحد ہیں, اس پہ کوئی اختلاف نہیں. بریگیڈیئر کیسر مہے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت جوش و خروش نظر آ رہا ہے عوام میں. نواز شریف صاحب کی آمد کا استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پورا جنوبی پنجاب جس میں ملتان خاص طور پہ بہت ایکٹیو ہے. ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں جنوبی پنجاب کے وہ ہر ایونٹ میں آ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین کا جوش و خروش ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. کل میرے پاس 3 بجے خواتین کا کنونشن ہے جس میں معزہ حمید صاحبہ بھی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ملتان سے اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے بڑے جوش و خروش سے قافلے جائیں گے اور استقبال کیا جائے گا. یہ جو سوال میں نے پہلے کیا تھا کانجو صاحب سے بھی کہ لوکل جو اختلافات ہیں لوکل قیادت کے, کیا وہ اثر انداز ہوں گے اس ساری تقریب کے لیے؟ دیکھیں سر, اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں پارٹی میں اور باقی اس میں تمام چیزیں لغاری صاحب اور کانجو صاحب ہینڈل کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر کوئی اختلاف ہے. سب برابر ہیں جی, ہر ایک کے لیے وہ عزیز ہیں اور اس کی تیاریاں جو ہیں بغیر کسی اختلاف کے ہو رہی ہیں. تھینک یو. اب ہمارے ساتھ ہیں جی طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج کی تقریب کے دولت ہے یہ, ان سے بات کرتے ہیں. کیسا رہا جی آج کا پروگرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایک چیز کا خود آپ آج راوی ہیں کہ لوگوں میں کتنا جوش اور جذبہ ہے اپنے قائد کے استقبال کے لیے, اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ 21 تاریخ کو جس انداز میں یہ دیوانے نکلیں گے تو یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں کہ اپنے قائد کے لیے اتنی بڑی تعداد میں نہ صرف جنوبی پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ جوک در جوک نکلیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے وہ بہت چھوٹا رہ جائے گا کہ جتنے بڑے لوگوں کے جذبے ہیں یہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں جنوبی پنجاب سے زیادہ لوگ آئیں گے, لیکن جو لاہور میں 1-2 تقریب ہوئی ہیں اس میں کوئی رسپانس اتنا اچھا نہیں آ رہا. جنوبی پنجاب سے کیسا رسپانس آئے گا, کیا آپ کا خیال ہے؟ یہ کہنا غلط ہے کہ وہاں سے رسپانس نہیں ہے. لاہور سے, وہاں سے آپ نے کل جو جلسہ دیکھا جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ تھا اس نے تاریخیں ہی بدل دی کہ اتنا بڑا جلسہ تھا وہ. اور آپ جنوبی پنجاب کا آج میں یہ ایک نہیں ایسے کئی جلسے اس وقت ہو رہے ہیں اس وقت ملتان میں. یہاں پہ قیادت 1 بائی 1 سب پہ جائے گی, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے لوگوں میں کتنا جوش اور جذبہ موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ تقریب کے آرگنائزر بابر شاہ صاحب موجود ہیں. بڑی اچھی گیدرنگ انہوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی, بڑا اچھا رسپانس آیا ہے, قیادت بھی ان کی خوش ہوئی ہے. کانجو صاحب سردار اویس لغاری بڑے مطمئن گئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ کیا چاہ رہے ہیں آگے 21 اکتوبر کو, کیا اس مومنٹم کو قائم رکھ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے کوئی محنت نہیں کی, لوگوں کو میاں صاحب کے آنے کی خوشی اتنی ہے, لوگ جوش اور جذبے میں ہی اس طرح کے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اب کچھ کہنے کی. ہر بندہ لاہور کی طرف جائے گا, کچھ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے, کچھ لوگ خود سے جائیں گے. آپ دیکھیں گے ملتان سے ایک سمندر نکلے گا لاہور کی طرف جو میاں صاحب کا استقبال کرے گا. آپ اپنے حلقے سے کتنے افراد ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جائیں گے؟ آپ کے پاس ایک لسٹ بھی آپ نے آگے اپنی تقریر میں ذکر کیا, کتنے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم نے جو ہمیں ڈیجٹ دیے گئے تھے پارٹی قیادت کی طرف سے, وہ تو جب ہم ڈیجٹ ملے اس کے دوسرے دن چلے گئے تھے. اس کے بعد جو اب لسٹیں بن رہی ہیں اور ہمیں اس پہ پریشانی ہے
کہ میں اب ذاتی طور پہ 6-7 بسیں کر چکا ہوں. ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے نہیں جائیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور میاں صاحب کا استقبال جو ہے, ان سے جو پیار کا اظہار ہے ان کا, وہ ساتھ ہمارے جا کے کریں. آپ چونکہ مین آرگنائزر تھے اس تقریب کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ اور قیادت, عبدالغفار ڈوگر, رانا محمود الحسن, وحید ارائیں, یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آتے تو یہ پروگرام اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا؟ دیکھیں, عبدالغفار ڈوگر صاحب تو اس سے پہلے آئے ہیں, ان کے پاس کچھ گیسٹ آنے تھے جس کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے, آ کے پھر گئے ہیں. دوسری بات یہ, ہمارے سارے جو جتنی بھی قیادت ہے وہ متحد ہے. یہ کیسا رائی ہیں, لیکن سارے اپنے اپنے کام پہ مگن ہیں. ہر بندے کی کوشش ہے کہ جو میاں صاحب کا استقبال ہے, ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں بڑھ کے کروں, دوسرے کی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے متحد ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے ہی اکٹھے میاں صاحب کا استقبال کرنے جائیں گے. کھڑے ہیں اسٹیج پہ بھی, یہ نمایاں تھے, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, آج کی تقریب کیسی رہی ہے, اور آگے جو 21 اکتوبر کے استقبالیہ کیمپ ہیں اس میں ان کی پارٹیسپیشن کیسی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ تقریب ہے, جو یہ مسلم لیگ کے حوالے سے تقریب تھی, اور اس تقریب میں تو ہمارے تمام وہ چیئرمین جو میرے ساتھ مکمل طور پہ آج تک رہے ہیں, اور میرے ورکر سارے کے سارے, میں جب الیکشن لڑا تھا وہ لوگ بھی اس پی پی سے, اور انشاءاللہ آگے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اس صوبائی حلقے سے. الحمدللہ 2 پی پی 216 اب کا ہے, پرانا 215 ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے بڑا قافلہ پی پی 216 سے جائے گا, اور اپنے طارق رشید صاحب کی قیادت میں جائے گا. اور الحمدللہ نواز شریف کے پورا کا پورا وہ جو ان کا ہم پہ اعتماد ہے پورا ہوگا, اور اس پاکستان کے لیے جو ان کا ویژن ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر کے رہیں گے. اور وہ کیونکہ جب بھی آیا, آپ نے جب بھی دیکھا ہے کہ وہ جب بھی آیا اس نے پاکستان کو اٹھایا, پاکستان کو گرتے ہوئے کو اٹھایا, ڈوبتے ہوئے کو ترایا, اس نے اندھیروں میں روشنی کی ہے, اس نے بجھتی ہوئی چلمنوں سے آگ نکالی ہے, فیکٹریاں چلائی ہیں, اور اسٹوڈنٹ خاص طور پہ طلبہ کو آج انہوں نے مکمل طور پر آج طلبہ کے ذہنوں کو پر گندہ کر دی گیا. صرف اور نواز شریف اور شہباز شریف کا یہ کارنامہ تھا کہ وہ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھمائے اور ان کو تعلیم دی, اور ان کے جو فیسیں تھیں وہ بھی یونیورسٹیوں میں واپسی ہونی شروع ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہی سفر پھر دوبارہ شروع ہوگا. جو مہنگائی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا انشاءاللہ وہ تھم چکا ہے, اور آپ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے آنے تک اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے دور پہ اور یہ مہنگائی پھر تھمے گی اور پاکستان ترقی کرے گا. جہاں میں نے آپ کو سینئر لوگوں سے بات کی ہے, عبدالرحمان کانجو, اویس لغاری, طارق رشید سے, تو یوتھ ونگ جو ہے وہ بھی بڑا فعال ہے اور اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. ہمارے ساتھ ضلعی صدر ہیں عبدالرحمان فری صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں, نوجوانوں میں کیا جوش و جذبہ ہے جو یہ اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے 21 اکتوبر کو جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یوتھ ونگ کا ہر اول دستہ اپنے قائد میاں نواز شریف کے لیے جائے گا. اس قائد کے لیے جائے گا جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے, موٹر ویز کے جال بچائے, سی پیک جیسے منصوبے لے کر آئے پاکستان میں. ہم اپنے قائد کے لیے کیوں نہ جائیں, جنہوں نے دہشت گردی ختم کی پاکستان سے, جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا پاکستان سے, غریب عوام خوشحال تھا, نوکریاں مل رہی تھی, 65 لاکھ نوکریاں دی انہوں نے غریب لوگوں کو, اور صحت کارڈ بنائے. اور ہم ملتان سے بھرپور طریقے سے ہر یو سی وائز سے 20-25 بندوں کی ٹیم بنا دی ہے ہم نے, اور ہم اس ٹیم کو لے کر جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دوبارہ 21 تاریخ کے بعد ترقیوں کی طرف گامزن ہوگا, اور پاکستان ترقی کرے گا. پوری دنیا میں ورلڈ میں ٹائیگر, رشین ٹائیگر پاکستان بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور انڈسٹریاں لگیں گی. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 16 ماہ گزرے ہیں ان میں جو عوام کو مسائل درپیش ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی, کیا آپ کو اس حوالے سے مشکلات کا کوئی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کے ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور کر رہا ہے تو آپ اسے کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو یہ 16 مہینے ہمارے گزرے ہیں بڑے ہی اذیت میں گزرے ہیں, عوام کے بھی, ہمارے ورکروں کے بھی اور یوتھ کے بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان نے ملک کا حال کیا تھا, جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا, آئی ایم ایف سے انہوں نے, عمران خان صاحب نے جو معاہدے کیے وہ سراسر پاکستان کے خلاف تھے, پاکستان کی عوام کے خلاف تھے وہ معاہدے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی سیاست بچاتے یا ریاست بچاتے, ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے یہی پیغام دیا, سیاست کو ختم کر دو
اور اپنی ریاست بچاؤ. آج دیکھیں ریاست بچی ہے تو پاکستان کی عوام بچی ہے, پاکستان کی عوام بچی ہے تو پاکستان بچا ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے اور پاکستان کو ترقیوں کی طرف لے کر جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا, غریب خوشحال ہوگا, پیٹرول سستا ہوگا, ڈالر سستا ہوگا, بجلی سستی ہوگی, ہر چیز سستی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. نوجوان پرجوش ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد, چونکہ پی ٹی آئی کے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, نون لیگ کے پاس, کیا وہ نوجوان آپ موبلائز کر سکیں گے, انہیں 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر لے کر جا سکیں گے؟ انشاءاللہ جی, تاریخ میں اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوا ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے, آپ 21 تاریخ کو پورا پاکستان نکل رہا ہے. جو پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے وہ نواز شریف کے لیے نکل رہا ہے. آپ استقبال دیکھیں گے, تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا استقبال نہیں ہوا. بہت شکریہ.